رنگ یہ اشرفی رنگ 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 یہ اشرفی رنگ 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 یہ اشرفی رنگ 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 مخدومی رنگ 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 سمنانی رنگ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی لوگوں کو سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں جنہیں تارک السلطنت غوث العالم میر احد الدین محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت وہ مایہ ناز شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری بادشاہت بھی عطا فرمائی اور باطنی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ 8ویں صدی ہجری میں سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی اور علمی بزرگ جنہوں نے 120 سال کی عمر پائی، جس میں 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن 7 قرات کے ساتھ اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ و عصریہ پر پوری گرفت حاصل فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا تو 15 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت سمنا پر رونق افروز ہو گئے۔ 25 سال کی عمر تک آپ نے کار سلطنت سنبھالا، لوگوں کی رہنمائی فرمائی، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور ساتھ میں جہاد بھی فرمایا، جسے جہاد بالسیف کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 25 سال کی عمر میں حضرت خضر علیہ السلام کی بشارت پر آپ نے ترک سلطنت فرما کر فقیری اختیار فرمائی۔ آپ کی زندگی کے تمام گوشے ایسے ہیں کہ اگر ان پر الگ الگ پروگرام کیے جائیں یا ان پر الگ الگ گفتگو کی جائے تو جتنا وقت لگایا جائے ناکافی ہوگا۔ اگر آپ کی تقریر کو دیکھیں، آپ کی تبلیغی خدمات کو دیکھیں، آپ کی کتابوں کو، تصانیف کو دیکھیں اور آپ کے خلفاء کو دیکھیں، آپ کے خانوادے کو دیکھیں، جس طرف جائیں ہمیں ایک بحر ذخار نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کے سب سے بڑے مرکز درگاہ عالیہ اشرفیہ کے پلیٹ فارم سے ہم ایک ایسا پروگرام اپنے ناظرین کے لیے پیش کریں کہ جس میں حضرت کی زندگی کے مختلف گوشوں پر بحث کی جائے، اور صرف بحث نہیں، گفتگو نہیں، بلکہ ایسے علماء اور صوفیاء سے، مشائخ سے گفتگو کی جائے کہ جن سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، اور ان تمام سوالوں کے جواب ہم ان سے لے کر اپنی اصلاح کریں اور اپنی باطنی ترقی کا سامان کریں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 بہترین اور مشفق مہربان ہمارے موجود ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی شخصیت حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرفی الجیلانی مقدس اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہیں جو گزشتہ 20 سالوں سے یا 30 سالوں سے میڈیا پر مسئلہ کے حق اہل سنت کی نمائندگی فرما رہے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی بھی مسئلہ جو کرنٹ ایشو ہوتے ہیں
ان پر گفتگو فرمانے والے بہت ہی مشفق ہمارے بہت ہی مہربان میری مراد خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ جزاکم آپ نے ہمارے ساتھ یہ پروگرام کرنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے اس پروگرام میں جسے ہم نے عشرہ مخدوم سمنانی کا نام دیا ہے، اس میں ہر روز ایک نئے عنوان اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے مہمانان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور آج ہمارا عنوان ہے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اور آپ کے خاندان کے حوالے سے ان مشائخ سے، اپنے علماء سے ہم گفتگو کریں گے۔ حضور یہ فرمائیے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجر نسب وہ کیا تھا، اور آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح النسب سید، آپ حسینی سادات میں سے ہیں۔ 24ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تاریخ ولادت اور وصال میں اختلاف ہیں۔ اب تک بہت ساری کتب آپ کی سیرت کے حوالے سے لکھی گئی، اور بہت سے محققین نے تحقیق کی، بہت سے نے انہی چیزوں کو، انہی روایات کو آگے بڑھا دیا، تو جس سے ایک فکری غلطی یہ ہوئی کہ سن ولادت اور وصال میں اختلاف ہو گیا۔ اچھا، صحیح۔ آپ کا سن ولادت 712 ہجری اکثر نے لکھا، اور سن وصال 808 ہجری۔ شیخ عبد الرحمن چشتی مرات الاسرار میں لکھتے ہیں کہ 808 ہجری آپ کا سن وصال ہے۔ شاہ وجیہ الدین بحر ذخار میں 808 ہجری لکھتے ہیں۔ نزہۃ الخواطر میں علامہ عبدالحی بن فخر الدین حسنی 808 ہجری لکھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ڈاکٹر وحید اشرف صاحب نے، جو ہندوستان میں ہیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال اٹھایا اور کہا کہ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ 808 ہجری جو ہے یہی صحیح ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور۔ اور انہوں نے تحقیق کی، اپنے دلائل دیے، اور ان کے دلائل کسی حد تک جو تھے وہ کافی بہتر تھے، مضبوط دلائل تھے، جس کو علماء نے، محققین نے پسند کیا۔ صحیح۔ مولوی سید قدیر اشرف کچوچوی، انہوں نے ذکر اشرف کے نام سے کتاب لکھی مخدوم پاک کی سیرت پر، اور انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ 712 یہ سن ولادت، صحیح، اور 830 سے 832 کے درمیان یہ سن وصال۔ صحیح۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس فقیر نے پاکستان میں یونیورسٹی کی سطح پر پہلی مرتبہ، یہ بھی مخدوم پاک کا کرم تھا، اور انہی کی توجہ تھی کہ ڈاکٹریٹ کیا مخدوم سمنانی پر۔ جی جی۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھا، اور اس میں جو تحقیق کی تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ تاریخ سن وصال 832، صحیح۔ سن ولادت 712۔ صحیح۔ اچھا، اس میں مختلف دلائل ہیں، لیکن کیونکہ اس پروگرام میں اس تفصیل میں جانا جو ہے وہ نامناسب ہے کہ پروگرام بہت طویل ہو جائے گا۔ جی جی۔ ہم نے جو آخری دلیل جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سید عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی، جو مخدوم پاک کے فرزند مانوی اور پہلے جانشین اور پہلے ان کے خلیفہ، انہی کی سائے میں تربیت حاصل کی اور انہی کے ساتھ رہے، انہی کو آپ نے اپنا جانشین بنایا۔ ان کا سن وصال 872 ہجری، صحیح۔ یہ لطائف اشرفی میں موجود ہے اور مستند ہے۔ حضرت نظام یمنی جو اس کے جامع ہیں لطائف اشرفی کی، جنہوں نے مختلف روایات، چیزیں، ملفوظات مخدوم پاک کے جمع فرمائے ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ آپ نے 40 سال مسند رشد و ہدایت کو رونق بخشی، یعنی مخدوم پاک کے وصال کے بعد
40 سال حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند سجادگی پر رونق افروز رہے. صحیح. تو 872 میں سے 40 اگر آپ کم کر دیں تو 832 بنتا. صحیح. اس لحاظ سے 832 ہجری مخدوم سمنانی کا یہ سن وصال ہے. 832 ہجری. صحیح. جبکہ مولوی قدیر اشرف صاحب نے 830 سے 832 کے درمیان لکھا، ان کی اپنی تحقیق. بہرحال اب عمر مبارک مخدوم پاک کی 120 سال. جی یہ تو آپ نے پوری دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگایا، سیاحت و تبلیغ دین کو اپنا مشن بنایا، سلسلہ چلتا رہا. 120 سال عمر مخدوم سمنانی کی تھی. 832 سن وصال، جی اس میں سے 120 آپ کم کریں تو 712 ہجری بنتا. صحیح. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دلائل کی روشنی میں اس دلائل تو بہت سارے ہیں، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. مثلا آپ نے گلبرگہ تشریف لے گئے، حضرت خواجہ گیسو دراز بندر نواز، ان سے ملاقات کی. انہوں نے کتاب تحریر کی تھی سیرت النبی، اس کا سن بھی ہے، اور مخدوم پاک کا سن وصال بھی. اس سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی 808 تو کسی صورت میں نہیں بنتا. صحیح. صحیح. اور مختلف دلائل ہیں، لیکن ہم صرف ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس میں 120 سال جو ہے وہ اگر کم کیے جائیں تو 832 ہجری بنتا ہے، اور 712 آپ کی تاریخ ہے سن ولادت. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت جو ہے 712 ہجری ہے، اور سن وصال 832 ہجری. صحیح. یہ ہم نے اپنے اس مقالے میں تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے. مختلف کتب میں لوگوں نے مختلف لکھے ہیں، اور شیخ محقق نے لکھا اور دیگر نے، جو میں نے چند آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن کثیر کتب میں جو ہے مختلف ہیں. تو اس لیے لیکن الحمدللہ ہم نے اس میں یہ تحقیق کی ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی اور تحقیق کرے تو اس کو وہ کرے، لیکن بہرحال اب تک جو ہماری تحقیق ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. صحیح کہ آپ کا جو سن ولادت ہے وہ 712 ہے، اور سن وصال 832 ہجری. صحیح. صحیح. اس حساب سے حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں. اچھا، حضور خطیب پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اکرام، اور حضرت سے ہم یہ رہنمائی لینا چاہیں گے کہ حضرت ہمیں تاریخ میں 2 بزرگوں کے بارے میں ملتا ہے. ایک حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ. ان دونوں نے پہلے سلطنت کو اختیار کیا، کار سلطنت سنبھالا، سارے معاملات کیے، اس کے بعد اسے چھوڑ کر فقیری اختیار فرمائے. تو حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ ان بزرگوں کو سلطنت چھوڑ کر، دیکھیں جو کتنا مشکل کام ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں ناظرین اکرام، آپ کو ہی پتہ ہے کہ آج کل ہر کوئی کرسی کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، کسی طرح کرسی مل جائے، جس کو مل جائے وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو ان بزرگوں کو یہ سلطنت چھوڑ کر کیا فائدہ ہوا، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دوسری بات یہ کہ آپ کے توسط سے تمام اہل ایمان کو حضرت مخدوم صاحب کا عرس شریف مبارک، تقریبات جو بھی لوگ، مجھے تقریباً 50 سال ہو گئے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، سبحان اللہ، اور 5 برور اعظم 5 کانٹیننٹس گھوم چکا ہوں. جب آپ کے منہ سے یہ سن رہا ہوں کہ انہوں نے 8ویں صدی میں، اب تو 15ویں صدی ہے، جی بالکل، اس وقت دنیا کا چکر لگایا. ہمارے لیے تو ہوائی جہاز ہے، بالکل، کاریں ہیں، سڑکیں ہیں. اس وقت کتنی صعوبتیں اٹھائی ہوں گی، کتنے کٹھن راستوں سے گزرے ہوں گے، اور یہ چیز محض شوق میں نہیں ہو سکتی. بالکل، یہ تو ہے. اچھا، اب تصوف کو لیں، تاریخ کو لیں. آپ نے چونکہ 2 شخصیات پر
روکی ہے بات، تو پہلی ہستی حضرت سلطان ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. صحیح. اور ان کا جو ملنا، جو ملاقاتیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. لازمی بات ہے ان کے ساتھ جتنی ان کی مجلس کے لوگ ہوں گے بالکل ان سے بھی ملاقات ہوئی سبحان ہوگی. اللہ سبحان. حضرت اویس قرنی کا حوالہ بھی میں نے کہیں دیکھا ہے ان کے حوالے سے، اچھا. کہ ان سے بھی ان کی ملاقات بتائی جاتی ہے. واہ واہ واہ. اچھا، ایک طرف یہ ہے کہ واقعات ان کے جو بچپن سے سنتے آئے، اس میں پہلا واقعہ وہی کہ اپنے تخت پر موجود ہیں. لازمی بات ہے محل ہوگا، جیسا کیسا بھی ہوگا، لیکن اس زمانے کے محل وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھے. تو اوپر چھت پر کوئی سرسراہٹ، کوئی چلنے کی آواز. تو کون ہے؟ آواز لگائی. انہوں نے کہا جی ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہے ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے جواب یہی ہوتا کہ جی چھت پر اونٹ کا کیا کام، اونٹ کا کیا کام. اور خاص طور پر محل پر. بالکل. تو یہاں اونٹ نہیں ملے گا. تو وہ چونکہ غیبی لوگ تھے، رجال الغیب تھے، انہوں نے جواب دیا کہ اگر چھت پر اونٹ نہیں ملے گا تو تخت پر خدا نہیں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں ہوتی ہیں وقت کا، اس سے تعین ہم کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ ہوتا ہے جس پر کوئی چیز ظاہر ہونی ہے یا کوئی تبدیلی آنی ہے. بالکل. ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے کہ کوئی اس کو اویل کر لیتا ہے، فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور کوئی گزار دیتا ہے. ان کے لیے چونکہ مقسوم ہو چکا تھا، یہ چیز مقدر ہو چکی تھی، تخت کو خیر بات کہہ دیا. ذوالقرنین صاحب، خواہشات میں سے ایک خواہش کو قربان کرنا پڑے تو بہت ہی اپنے آپ کو برداشت میں لانا پڑتا ہے. صحیح. آسان نہیں ہے. بالکل. مثلاً آپ کا کسی چیز کو کھانے کو جی چاہ رہا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکیں گے. کہاں خواہشات اور کہاں سلطنت، اللہ بادشاہت، بالکل. اشاروں پہ دنیا چل رہی ہو. حضرت نے فقیری اختیار کی. طویل ہیں باتیں، اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ دکھاوے کو ترک کرنا، مکمل ترک کر دیا، لباس تک بدل دیا. صحیح. اس میں کوئی آثار نہیں تھے کہ یہ متمول شخص ہے جس کے پاس دولت ہے، بلکہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. دریا کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جی، وہ وزراء دوسرے لوگ آتے ہیں، حضرت واپس آ جائیے، کرسی آپ کی منتظر ہے. یہ نہیں کہ ہم کرسی کے لیے تڑپیں، کرسی آپ کی منتظر ہے، آئیے ہم پہ حکومت کیجئے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کتنے عادل ہوں گے. بالکل. لوگ ان کو کتنا پسند کرتے ہوں گے. صحیح. ورنہ تو لوگ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں کہ جی جان چھوٹی اس سے، وہ خود بلانے آ رہے ہیں. اللہ. تو اس سے آپ کا دور پتہ چلتا ہے کہ جب تک تخت پر بھی رہے خدا سے ڈرتے رہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ حضرت نے ان سے کہا میں یہاں بڑا خوش ہوں. ان کا حضرت آپ کے ایک اشارے پہ لوگ آتے تھے، خدام تھے، جاہو حشم تھا، آ جائیے. تو کہا گیا کہ گدڑی اپنی سی رہے تھے، تو جو سوئی تھی آپ نے دریا میں پھینک دی. اس پر بھی ان کو تعجب ہوا ہوگا، لیکن حضرت نے ان کو کچھ دکھانا تھا. آپ نے دریا کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس کر دو. سبحان اللہ. اللہ والے کی آواز کون کون سنتا ہے، کہاں تک جاتی ہے. واہ واہ. کتنے پہلو ہیں. بالکل. جو لوگ تصوف سے ناواقف ہیں، روحانیت سے ناواقف ہیں، وہ انکار کریں گے. لیکن آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے، ان کو ماننا پڑے گا کہ
کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے. آپ نے یہ کہا تو کہا جاتا ہے کہ مچھلیاں ساری کی ساری سونے چاندی کی سوئیاں لے کر نمودار ہو گئیں، اور میں یہی تو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اللہ یہی تو چھوڑ کے آیا ہوں. صحیح. اگر اسی کی طلب ہوتی تو آتا کیوں، مجھے میری سوئی چاہیے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک مچھلی راستہ بناتے ہوئے آئی اور اس نے وہ سوئی اگل دی. وزیروں کو فرمایا دیکھو، جب تک تھا وہاں سروں پہ حکومت تھی اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. میرے حکم پر تم لوگ جبراً عمل کرتے تھے یا خوشی سے. میں نے اب اللہ کی اطاعت شروع کر دی ہے تو یہ مخلوق میری اطاعت کر رہی سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ. کیونکہ جو اس کا ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو سبحان جاتا اللہ ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے یہ سلطنت کر کے بتا دیا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی حکومت جسموں پر سروں پر ہوتی ہے، جو فقیر بن جاتے ہیں پھر ان کی حکومت دلوں پر ہوتی سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جتنا اللہ سے قرب چاہیے دنیا سے اتنی ہی لا تعلقی چاہیے. دنیا برتنے کے لیے ہے، دل کے لیے نہیں ہے. ہم نے دل میں بسا لی ہے، اس لیے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. صحیح بات ہے. تو انہوں نے پیغام دے دیا کہ جو لوگ، اب مثال کے طور پر ابھی حج کا موسم گزرا، 2 چادریں بغیر سلی ہوئی، انگلش میں کہتے ہیں نا ڈیٹیچ، یہ جو سینہ ہے ٹانکے لگتے ہیں تو وہ جوڑتے ہیں. آپ نے بغیر سلا لینا ہے، یعنی آپ ڈیٹیچ ہو جائیں. دنیا سے کٹیں گے تو رب سے جڑیں گے. واہ واہ بے شک. یہ شرط ہے بالکل. تصوف کی. بالکل اور یہی شرط. فقیر آج کل ہم گداگر کو بیگر کو کہہ دیتے ہیں، مانگنے والے کو. مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے، دینے والے فقیر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. سمجھ آئی نا؟ واہ واہ. تو آپ نے پیغام دیا کہ یہ فقیری بادشاہی سے بہتر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بادشاہ ہو کر بھی فقیری اختیار کرنا اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کا فضل ہو اور آپ کے پاس اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. صحیح بالکل. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. تو اللہ کی رضا چاہیے تو پھر دنیا سے رغبت نہیں ہوگی. صحیح صحیح. ہم لوگوں کے حضور نے یہی فرمایا نا، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اندیشہ اسی بات کا ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی. تو جتنا آپ دنیا سے رغبت رکھیں گے اللہ سے دوری رہے گی. اب آئیے دوسری ہستی پر. اگر میں صرف انہی پر گفتگو کرتا رہا تو پھر وہ رہ جائے گا. شہزادے ہیں آپ، انہوں نے لازمی بات ہے ان پر پی ایچ ڈی بھی کی ہے، اور پھر یہ کہ روحانی اور خاندانی دونوں تعلق ہے. تو زیادہ بہتر تو یہی بتائیں گے. ہم نے چونکہ بچپن سے ذکر سنا ہے اس لیے ان کا بھی پتہ چلا کہ یہ بھی وہ ہیں جنہوں نے بادشاہت چھوڑی. صحیح. اور ابھی آپ نے شروع گفتگو میں بتایا 15 برس کی عمر سے 25 برس اللہ تک، بے شک. 10 برس. کیا عمر ہوتی ہے آج کے نوجوان کی اگر دیکھا پتہ جائے؟ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ اس وقت بھی عادل حکمران کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں. بالکل بالکل. 7 برس کی عمر میں حفظ قرآن، تو اس کا مطلب کہ نیک ماں باپ کی اولاد ہے. سادات تو ہیں ہی، کتنے سادات ہیں جنہیں دین سے کوئی اتنا واسطہ نہیں ہے، صحیح لیکن یہ کہ ماں باپ نے قرآن کو ترجیح دی، یاد کروایا، صحیح. اور پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے قرآن کی خطاطی کی. میں نے اس قرآن شریف کی زیارت کی ہے، سبحان اللہ. تو اس کی خطاطی بھی کی انہوں نے، اور پھر کتابیں لکھی جتنی. اور ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی صاحب کا حوالہ ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلی اردو کی کتاب بھی انہوں نے لکھی. جی بالکل. وہ اس کو سب سے پہلی کتاب قرار دیتے جی ہیں. صحیح کہہ. کراچی یونیورسٹی میں لوگ ان کو جانتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا کہا ہوا آج کل کا وہ جو طبقہ جس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں نا، دین کو وہ پڑھا لکھا نہیں کہتے، پروفیسر ڈاکٹر ہو تو پڑھا لکھا ہو. تو انہوں نے ڈاکٹر ابو اللیث نے اس بات کی تائید کی، تو اس بات کو
نوٹ کیا جائے سبحان اللہ، کہ سبحان وہ اللہ۔ عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو کی پہلی کتاب لکھنے والے بھی جی، ہو گئے. بالکل بالکل. یہ بھی ان کا ایک اعزاز ہے. اور ان کے بارے میں کثرت سے جو چیز دیکھی گئی. اب حضرت ابراہیم ادم کو حضرت امام اعظم کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ سیدنا کہہ کے پکارتے تھے. اچھا. سیدنا کا مطلب ہمارا سردار. حالانکہ وہ شاگرد ہیں، ہوں. لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ سلطنت چھوڑ کے آیا ہے. سبحان اس اللہ، کا واہ، ہر واہ۔ لمحہ یاد الہی میں گزرتا ہے. ہمارے کچھ لمحے تو دنیا کے لیے بھی گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ، تو حضرت مخدوم صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ مخدوم ہیں. ہوں. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد. وہ مخدوم ہیں، ان کے پھر سارے ہی خادم ہو گئے. دوسری بات یہ کہ سادات ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، اور وہ بھی حسینی ہیں. حسینی. ماشاء اللہ. ہمارے لیے، ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے لیے یہ معروف ہے کہ سید کا لفظ اولاد رسول کے لیے بولا جاتا ہے. صحیح. ویسے تو عربی میں آپ اور بھی استعمال کر لیتے ہیں، مسٹر کی جگہ بھی سید لکھ دیتے ہیں، لیکن سید سے مراد اولاد رسول، اور اولاد رسول حسنی ہوگی یا حسینی ہوگی. صحیح. دونوں نسبتیں جمع ہو جائیں تو وہ نجیب الطرفین ہو جاتا ہے. تو سید ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ انتخاب ہے. ہوں. یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، خود سے نہیں ہو سکتے. بالکل. آپ پیر ہو سکتے ہیں، آپ صدر ہو سکتے ہیں، آپ گورنر ہو سکتے ہیں، آپ مالدار ہو سکتے ہیں، سفیر ہو سکتے ہیں، سید نہیں ہو سکتے. ہوں. بالکل. وہ جو کسی کا ایک شعر ہے، آپ دونوں کے حوالے سے تو کہہ نہیں سکتا، اپنے حوالے سے کہتا ہوں کہ منکر میرے نانا کا مسلمان ہے مگر. ہوں. منکر میرے نانا کا مسلمان ہے مگر، منکر تیرے نانا کا مسلمان نہیں. واہ، واہ، سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ صحیح. اور اصلی سید جو ہوگا، اصلی نسلی، میں فصلی کی بات نہیں کر رہا، صحیح صحیح. کیونکہ پاکستان بننے کے بعد جی شجرا وہاں رہ گیا، ہوں. اور جی یہ ہو گیا، اور کتنے جو ہیں. حالانکہ بخاری میں حدیث موجود ہے، جو باپ نہیں ہے اور اس کو اپنا باپ کہے تو وہ اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے. صحیح. من بالکل. ادعا الی غیر ابی ہے، الفاظ موجود ہیں. تو جو اصلی سید ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. بالکل. یہ بھی ہمارا یقین، کیونکہ آقا کا فرمان ہے. اگر وہ ظاہری طور پر بد عمل ہے تو یہی کہیں گے کہ ہیرا ہے مگر کیچڑ میں گرا ہوا ہے. اللہ. ہے ہیرا، بالکل. وہاں سے نکالیں گے پھر اس کی چمک اسی طرح ہوگی. صحیح. تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر دنیا کے مسائل میں وہ ہو جاتا ہے، لیکن اصلی سید ہو تو. اصلی سید. اور مخدوم صاحب نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. لطائف اشرفی کا ذکر پڑھ رہے ہیں. میں تو اس ایک کتاب کو جب ملی تھی پہلی مرتبہ، میرے استاد محترم حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی صاحب قبلہ مولانا مسعود احمد دہلوی صاحب سے 20 روپے کی اس زمانے میں خریدی تھی، اچھا. جبکہ 20 روپے بڑی چیز ہوتے تھے. جی. یعنی صحیح. کراچی سے پنڈی چلا جاتا تھا بندہ اتنے پیسوں اچھا. میں. اس وقت لی تھی. تو اس کے بعد اب تو خیر وہ آ بھی گئی اور ترجمہ بھی ہو گیا ہے. حضرت کی اپنی تصانیف 31 بتائی جاتی ہیں جو شاید منظر عام پر نہیں آ سکیں. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا ورثہ اس طرح ضائع ہو جاتا ہے. تو ان دونوں ہستیوں کے حوالے سے پیغام یہ ملا کہ تارک السلطنت یعنی بادشاہی چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں، اور بادشاہی چھوڑ کر دین کی اور مخلوق کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے، گھر جا کے بیٹھ گئے آپ، وہ اور بات ہے. بادشاہی چھوڑ دی آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، نہیں، اس کے بعد جو کام کیا وہ شاید بادشاہی میں نہیں ہو سکتا. بالکل بے شک. اور بادشاہی رہتی تو اسی وقت تک رہتی جب تک وہ رہتے، مگر اب جو بادشاہی ہے ان کی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. بالکل. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت، عزت. تو ان دونوں ہستیوں کا آج بھی ہم یہاں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں. اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا کہ اگر ہم سوچیں. بالکل مختصراً ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، ہمارے خطیب پاکستان کی گفتگو ماشاء اللہ بہت ہی
پیارے انداز میں حضرت گفتگو فرما رہے ہیں. حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین کے کیا حالات تھے اور ان کے شجرے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. سوال آپ کا بہت اچھا ہے. اس سے پہلے میں ایک بات کی ذرا اور وضاحت کر دوں. حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر عبداللہ صدیقی، جی تو ان کا حوالہ بالکل درست ہے. پروفیسر حامد حسن قادری انہوں نے بھی اس بات پہ تحقیق کی اچھا کہ اردو زبان کا پہلا رسالہ جو ہے، بلکہ انہوں نے لکھا اخلاق و تصوف کے نام بھی دیا ہاں، جی نام بھی سبحان دیا. اللہ. تو انہوں نے لکھا کہ داستان تاریخ اردو ان کی کتاب ہے. صحیح تو اس میں واہ. تو ان کا کہ پہلا رسالہ مخدوم پاک نے نکالا. صحیح. اچھا یعنی کہ اس کی ذرا یہاں میں ایک اور بات عرض کروں جی کہ ہم نے اپنے سلسلے میں حضور مخدوم سمنانی کی علمی خدمات کے اوپر بھی ایک الگ سے موضوع رکھا ہے، تو انشاءاللہ اس میں ان تمام چیزوں کو ضرور شامل کریں گے صحیح. انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں نا وہ جو حضرت یحییٰ منیری کے جنازے کا واقعہ، جی ہاں، بالکل. کتنی بڑی سبحان بات اللہ. ہے کہ انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی اور اس پر مخدوم پاک پورے اترے کہ جی جو تین ہو. شرطیں. ہاں جی جی ہاں صحیح صحیح جاری سبحان رکھیے. جی ہاں بالکل صحیح. اچھا آپ نے جو سوال کیا ہے وہ آپ کے والدین کے متعلق والد گرامی سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ صحیح. جو سلطنت سمنان کے شہنشاہ تھے. یہ خاندان نور بخشیہ ایک پوری ایک تاریخ ہے اس کی. مختلف ادوار میں مختلف سلاطین ہوئے اور سلطان ابراہیم مخدوم پاک کے والد محترم تھے. صحیح. آپ نے اپنے دور سلطنت میں مدارس قائم کیے، دینی مدارس. ان کی تمام تنخواہیں جو وہاں پر مدرسین تھے شاہی خزانے سے دی جاتی تھیں. اسی طرح دیگر محافل میں آپ خود تشریف لے جاتے تھے. سرکاری طور پر ان کی پوری سرپرستی فرماتے سبحان تھے. اللہ. جو کوئی اس کام میں حصہ لیتا تھا اس کی سرپرستی فرماتے تھے. اچھا. یعنی پورے اس دور کا اگر جائزہ لیں سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نیک متقی صالح پرہیزگار انسان. واہ واہ. اچھا یہ تو تھی ان کی سلطنت. اس کے ساتھ ساتھ تہجد گزار، شب بیدار سبحان اللہ. اور تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں ان کے اندر. والدہ محترمہ سیدہ ختیجہ بیگم جو حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں، وہ بھی نہایت نیک متقیہ پارسا خاتون، اور دونوں عبادت گزار، تہجد گزار. یعنی اپنی جگہ دونوں اپنی مثال آپ تھے. امور سلطنت بھی ساتھ ساتھ ہیں اور عبادت و ریاضت بھی ساتھ ساتھ. جب پورے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دور سلطنت میں کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی. عدل و انصاف کا بول بالا تھا. ہم نے اپنے مقالے میں مختلف کتب کے حوالے سے اس کا پورا ایک حوالہ دیا ہے اور ایک پورا پس منظر اس کا بیان کیا ہے کہ کس طرح یہ سلطنت قائم ہوئی اور مختلف ادوار میں مختلف سلاطین ہوئے. اچھا جتنے بھی تھے وہ سب کے سب عدل و انصاف میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، دیگر امور میں سب کے سب جو تھے وہ اپنی مثال آپ تھے. وہی سلسلہ چلتے چلتے حضرت مخدوم سمنانی کے والد گرامی تک پہنچا. صحیح. اب ظاہر ہے والد محترم یعنی والدین بلکہ کہنا چاہیے کہ دونوں جب اتنے متقی پرہیزگار ہوں تو اولاد تو پھر مخدوم سمنانی ہو. بالکل یہ تو ہے. جس طرح کہ حضرت نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ والدین نیک. بالکل بالکل. ورنہ آج کل کہاں لوگوں کی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں بن جائے، لیکن بادشاہ وقت ہونے کے باوجود ان کی یہ خواہش کہ نہیں یہ حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، اور وہ ہوا. صحیح. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں نا خاندان نور بخشیہ کا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری سلطنت، تمام سلاطین، یہ جتنے بھی تھے ان تقریباً ایک جیسا دور ان کا. لیکن سب سے سنہری دور حضرت سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کے مختلف جو ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان کی اتنی معلومات ہمیں نہیں ملتی. جبکہ حضرت کے جو والد گرامی ہیں ان کے دور سلطنت کی کافی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. مثلا ایک فوج آپ کی تھی، آپ خود اس کی کمانڈ کرتے تھے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے. یعنی خلفائے راشدین کی دور کو آپ نے اس کی یاد تازہ کرنے کی پوری کوشش کی کہ جو چیز ان کے اندر تھی میں اپنے سلطنت میں
جو ہے ان تمام چیزوں کو میں جاری رکھ سکوں. صحیح صحیح. تو آپ نے حتی الامکان کوشش کی کہ جیسا وہاں تھا ویسا یہاں پر ہو. بالکل. تو اس زمانے کی جو کتب تاریخ ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سلطنت سمنان، جس کو دوسرے الفاظ میں سلطنت نور بخشیہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ اس میں یہ تمام خصوصیات موجود تھیں. صحیح. اچھا حضرت، آپ یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کے والد محترم حضرت علامہ شفیع کاڑوی صاحب خطیب پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق بزرگان سلسلہ اشرفیہ سے رہا ہے، اور ہم نے سنا تھا کہ وہ اشرفی تھے، اور اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اشرفی تھے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آپ نے اس سلسلہ اشرفیہ کے بزرگوں کو کیسے پایا. آپ کا بھی تعلق رہا ہے، اور اب تک ماشاءاللہ جو محبتیں ہم دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے ایک چھوٹے بچے ہیں. قائم رہے گا انشاءاللہ. ہاں بالکل. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں. میں نے آپ ہی کے ہاں درگاہ شریف میں اس حوالے سے گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس وقت میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے، کئی نسبتیں ہیں. والد صاحب قبلہ نے حضرت اشرفی میاں کی زیارت کی تھی جب وہ کھیم کرن گئے تھے. اچھا. والد صاحب اس وقت کم سن تھے، تو حضرت اشرفی میاں نے رک کر یہ بچہ کون ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اور باقاعدہ یہ الفاظ فرمائے تھے کہ میں اس کو بہت کچھ دیکھ رہا ہوں. اچھا سبحان اللہ سبحان. یعنی ان کی جو نگاہ تھی، بصیرت تھی. تو اس طرح میری پہلی نسبت جو سب سے پہلے ذکر سنا تھا وہ ہمارے استاد محترم، میں نے ابھی ذکر کیا، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ حالانکہ مسند افتاء پر رضوی تھے، صحیح، لیکن مشرباً اشرفی تھے. پھر قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے والد صاحب کو بھی اجازت، مجھے بھی، وہ بھی اشرفی تھے، ان کو اشرفی میاں سے بھی اجازت تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ خلیفہ تھے. صحیح. پھر سرکار کلاں حضرت سیدنا مختار اشرف صاحب سے مجھے اجازت ملی، اور وہ آپ کا جو خاص رومال ہوتا ہے وہ انہوں نے عطا فرمایا تھا. ان کے والد گرامی کراچی میں جب ہم آ گئے تھے تو ایک تو یہ شاہانہ لباس خاص علامت ہے اشرفیوں کی دنیا بھر میں. وہ کچھ لوگوں نے تو اس کو ٹیپو سلطان والا، چونکہ وہ بھی شاید یہی پہنتے تھے تو ان کو بھی کوئی نسبت ہوگی ضرور. تو یہ ایک وہ تشریف لایا کرتے تھے ہمارے ہاں، اور والد صاحب سے ان کا چونکہ بہت محبت تعلق تھا، تو اس لحاظ سے بھی. اور پھر میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں نے شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک دو جگہ ایسی ہوں جہاں گیا ہوں دنیا میں اشرفی ضرور ملا ہے مجھے. سبحان اللہ، واہ واہ. اچھا، یا تو وہ کوئی وہاں امام یا مدرس، یعنی علمی حوالے سے، صحیح، صرف یہ نہیں کہ مرید ملے ہوں، جی، یعنی کام کرنے والے. اب وہ کہ چوچا شریف سے انڈیا سے تعلق یا پاکستان سے تعلق، لیکن اشرفی ملتا رہا ہے کوئی نہ کوئی. تو یہ اندازہ. اور پھر یہ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے الف سے شروع ہوتا ہے اشرفی اور یہ پہ ختم ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں سب کا فیض آ جاتا ہے. اور یہ چشتی نظامی سلسلے کی شاخ ہے. چشتی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہوئے حضرت خواجہ قطب صاحب سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے خلیفہ ہوئے شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ. ان سے پھر چشتی سلسلے کی دو شاخیں ہو گئیں. صحیح. ایک ان کے خلیفہ تھے حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی. دوسرے ان کے بھانجے تھے حضرت مخدوم سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ. تو ایک صابری شاخ ہو گئی، ایک نظامی. تو یہ جو آپ کی اشرفی ہے یہ چشتی نظامی سلسلے کی شاخ ہے. بالکل اس لحاظ سے تو دونوں سے فیض ہو گیا، چشتی صابری سے بھی ہو گیا، چشتی نظامی سے بھی. اور
بات میری جہاں تک اگر آپ پوچھیں تو ہم تو پڑھے ہی یعنی پلے ہیں، بڑے ہیں، پڑھے ہیں تو اللہ والوں کو دیکھ کے ہی، صحیح صحیح بالکل. ان کے چہرے سبحان دیکھے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ ان کی برکت سے یہ آنکھیں نہیں سڑیں گی بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اور پھر میرے استاد محترم کا وہ جملہ میں نے تو رٹ لیا ہے، وہ فرماتے تھے من زار مغفوراً سارا مغفوراً، جس نے سبحان کسی اللہ. بخشے واہ. ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا. سبحان اللہ. واہ. تو یہ اللہ والے ہیں. اور اذا رؤوا ذکر اللہ کا یہ حدیث موجود ہے کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. صحیح. تو آپ کے سلسلے میں مخدوم صاحب کے حوالے سے پہلے تو مشہور تھا کہ چوچا، اور اس کے گرد و نواح میں جنات کے حوالے سے کہ مخدوم صاحب کا نام ہی کافی ہے، جی. بالکل. نام لے دیا جائے تو کوئی جن آپ کو ستائے گا نہیں، تنگ نہیں کرے گا، کہ وہ ان سے سب کے سب عقیدت رکھتے ہیں، ان کے مریدوں کو تنگ نہیں کرتے. صحیح. پھر یہ ماشاءاللہ جب اشرفی پھیلے تو پھر فیض بھی پھیلا. بالکل یہ تو ہونا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اشرفی ہوں اور پھر فیض نہ ہو، پھر وہ اشرفی جھوٹا ہوگا. سچا اشرفی ہوگا اور فیض سے خالی ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو اب بھی ہم لوگ کسی کے گھر میں کوئی ہو نا تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں وہاں شعر لکھ دو، اے اشرف زمانے مدد نما درہائے بسترا بکلید کرم کشا. سبحان اللہ. کچھ لوگ ز کلید پڑھتے ہیں، دونوں کے معنی ایک ہے. تو یہ شعر لکھ دیں تب بھی خیر ہو جاتی ہے. کیوں کہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، سبحان بے اللہ. یہ شک. اللہ والے ہیں. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی اللہ طرف. کی تو کرنے والا تو اللہ ہی ہے. تو ظاہر بندوں سے ہی ہوتا ہے نا، چیزوں سے ہوتا صحیح، ہے. بالکل. اگر رب کے جلوے کسی پھول میں نظر آ سکتے ہیں، کسی درخت میں نظر آ سکتے ہیں، پتوں میں، تو بندوں میں نہیں آ سکتے. واہ. اشرف المخلوق ہے. صحیح. تو اللہ کا شکر کہ ان کے والد صاحب سے، اور 3 بھائی تھے یہ، جی. ان کے والد صاحب بڑے تھے، پھر طیب صاحب تھے، پھر مظاہر اشرف صاحب. اللہ تعالیٰ تینوں کے درجات بلند کرے. تو تینوں سے ہی محبت رہی، دوستانہ رہا بڑا. بلکہ یہ کہ مجھے یعنی نیاز سے زیادہ ناز سے وابستہ رہا. صحیح صحیح. تو بڑے پیار کرتے تھے. تو اس کے علاوہ پھر حضرت سرکار کلاں سے، پھر شیخ الاسلام مدنی میاں سے، ہاشمی میاں سے، یہ جتنے آگے سلسلے، تو بزرگوں سے ملاقات رہی ہے. آپ کو بلایا بھی تھا نا جی بالکل، انڈیا، ہاں. خاص طور پہ بالکل ماشاء بلایا وہ تھا. 50 سالہ جو جانے تقریباً بالکل صحیح صحیح. وہ وہاں بھی تشریف لے گئے تھے. وہاں ہاں، وہ صحیح. ملے. اس سبحان کے علاوہ بس اتنی بات کہوں گا کہ سچا اللہ والا ہے، اس کو صرف دیکھ لینا، اس کی صحبت پا لینا، یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. سبحان ہم صرف کرامتیں سناتے نہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں. سبحان اللہ. ہم نے اللہ والوں کا فیضان دیکھا ہے. خود میرے پیر و مرشد، حالانکہ نقشبندی سلسلہ، لیکن یہ کہ محبت سب سے ہے. صحیح. یہ انہی کے ہیں سارے سلسلے. آج کل کچھ لوگ فرق کرنے نہیں جی فلاں سلسلہ افضل فلاں. میں نے کہا اس جھگڑے میں کبھی نہ پڑنا. صحیح. صحیح. سب میں انہی کا نور ہے، واہ واہ. سب میں انہی کے سبحان جلوے ہیں. اللہ. بالکل. تو الحمدللہ بڑا تعلق، بڑی محبتیں، اور اس کا فیضان آج بھی دل و دماغ پر بھی ہے، اطراف پر بھی ہے. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ سلطنت نور بخشیہ کا ذکر فرمایا آپ نے. سلطان ابراہیم جو حضرت مخدوم سمنانی کے والد محترم تھے، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سلطنت نور بخشیہ. تو یہ جو سلاطین نور بخشیہ تھے سب عادل تھے اور سب تہجد گزار اور سارے معاملات تھے. ظاہر سی بات ہے وہ سلسلہ تھا، تبھی تو مخدوم سمنانی تشریف آپ نے لائے. کبھی غور کیا لفظ نور بخشیہ پر؟ آپ کس- اسی پہ غور کر لیں. ہاں صحیح صحیح صحیح. نور بخشیہ. اور کیا واہ، چاہیے؟ واہ، صحیح واہ، بات. صحیح بات ہے. بالکل. تو یہ جو سلسلہ نور بخشیہ اگر اسے کہیں، جو سلاطین نور بخشیہ سے چلتا ہے، ان کا اس وقت کے دیگر سلطانوں سے بھی کوئی تعلق تھا اور کیا معاملات تھے، اس حوالے سے کچھ فرمائیں. دیکھیں، اسے کہتے ہیں خارجی امور، یعنی جی. جو بھی ملک ہوتا ہے، جیسے اس میں ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے نا، اس کا تعلق دیگر ممالک سے. تو سلطنت نور بخشیہ کا تعلق بھی اس دور کے جو سلاطین تھے ان سے بہت اچھا تھا. اچھا، ان میں سلطان محمود غزنوی، ان کے والد سلطان سبکتگین،
صحیح۔ اسی طرح دہلی کے جو دیگر حکمران تھے تو مختلف ادوار میں جو ادھر سلطنت نور بخشیہ کے حکمران تھے اور ادھر دہلی میں اور دیگر مقامات پر، ان سب سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ صحیح۔ اس میں کیا تھا کہ جیسے ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے جی جی جی۔ اور آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، تو اگر ان پر کوئی حملہ کرتا تھا تو وہ لوگ ان کی مدد کرتے تھے، صحیح۔ سلطنت نور بخشیہ کی، اور اگر ادھر کچھ ہوتا تھا تو یہاں سے یہ لوگ باقاعدہ جا کر ان کی مدد کرتے تھے۔ اچھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہمیں ایک تاریخ میں ملتی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے فرزند سلطان مسعود، صحیح۔ وہاں پر ایک مہم ہوئی، اس پہ وہ جا رہے ہیں، تو سلطنت نور بخشیہ میں سے سلطان عماد الدین نور بخشی وہ یہاں سے دہلی تشریف لے گئے اور اس مہم میں وہ شریک ہوئے ان کے ساتھ۔ اب اس سے آپ تعلق صحیح اور معاونت کے لیے۔ ان کے صحیح۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ کتنا گہرا تعلق تھا بالکل۔ کہ وہ دہلی سے روانہ ہو رہے ہیں تو یہاں سے یہ ایران سے وہاں پر پہنچے ہیں، سبحان اللہ۔ صاحبزادہ عماد الدین جو اس وقت تھے، صحیح۔ اور یہ سلطان علی شیر نور بخشی کے فرزند تھے۔ صحیح۔ تو وہاں پر گئے، اس مہم میں شریک ہوئے، اس مہم میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی واہ۔ اور پھر یہ واپس وہاں پر آئے۔ اچھا، ایک بات ہمیں اور ملتی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اکثر مواقع پر دعا کی درخواست وہ لوگ کرتے تھے ان سے، کو پتہ کہ یہ سید ہیں، آل رسول ہیں، تو جب مہم پر جاتے تھے تو سلطان شمس الدین محمود نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم و فضل کے علاوہ تقوی، پرہیزگاری اور دیگر چیزوں میں بڑا ان کا نام تھا، تو خاص طور پر وہ سلاطین ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ ہم اس مہم پر جا رہے ہیں تو حضرت سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، دعا فرما۔ سبحان اور اللہ۔ وہ مستجاب الدعوات، سبحان اللہ۔ ان کی دعا قبول ہوتی تھی، اور یہ بات مشہور تھی، تاریخ میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو وہ سلاطین ادھر یعنی روحانی طور پر بھی اور ویسے آپ دیکھیں جسمانی طور پر اور فوج کے لحاظ سے آپ دیکھیں، دونوں لحاظ سے آپس میں بڑا گہرا تعلق۔ صحیح۔ تو یہ وہاں پر تشریف لے گئے، انہوں نے اس مہم میں شرکت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہم میں سلطان مسعود جو سلطان محمود غزنوی کے فرزند تھے ان کو فتح عطا فرمائی۔ صحیح۔ اچھا، مخدوم سمنانی نے مکتوبات اشرفی میں یہ لکھا ہے، آپ کا یہ قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اس فقیر اشرف، یعنی اپنی جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس کے خاندان کی شان اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور سلطان سبکتگین نے یہ ہمارے خاندان کے غلام زادے تھے، اللہ اکبر۔ انہوں نے حکومت کی ہے، واہ واہ واہ۔ جو ہمارے آبا و اجداد گزر چکے ہیں یہ ان کے غلام تھے اور وہ شہنشاہ بنے ہیں اور انہوں نے حکومتیں کی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ فقیر جو یہ کہہ رہا ہے یہ کوئی اپنا فخر یا وہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں، یہ صحیح۔ صرف تحدیث نعمت کے طور پر سبحان اللہ، یہ بات سبحان عرض کر رہا واہ واہ۔ کہ یہ ہمارے بزرگوں کے یہ لوگ غلام تھے صحیح۔ اور انہوں نے سلطنتیں کی ہیں، حکومتیں کی۔ صحیح۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سلطنت نور بخشیہ میں جو سلاطین گزرے ہیں ان کا دہلی کے حکمرانوں سے اور دیگر جو تھے ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، آپس میں محبت تھی، مودت تھی، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے صحیح۔ اور فوج کے ذریعے بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ صحیح۔ سمنان پر اگر حملہ ہو تو وہاں سے فوج آتی تھی، اور وہاں اگر حملہ ہو تو یہاں سے کوئی نہ کوئی شہزادہ فوج لے کر جاتا تھا اور وہاں ان کے ساتھ شریک ہوتا، سبحان اللہ۔ یہ ان کا آپس میں تعلق۔ واہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جو کوئی حضرت اشرفی میاں کو دیکھتا تھا تو اس سے یہ بات کہ وہ شبیہ غوث جی پاک بالکل بالکل۔ سبحان اللہ۔ اور سہ محبوبہ کا لفظ بھی فرمایا، اور پھر بریلی شریف کا اور کچوچا کا خاص ایک تعلق رہا۔ صحیح صحیح۔ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی جی۔ اشرفی سلسلے سے ہی وابستہ بالکل۔ ہستی مختار نے میاں نے پڑھا، پڑھا۔ سرکار سرکار کلام۔ تو اچھا، کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جو پیر کہلاتے ہیں، ہمارے ہاں چونکہ پیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ عالم نہیں ہوتے، بالکل۔ اور جو عالم ہوتے ہیں وہ پیر نہیں ہوتے، یہ کچھ عام لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے۔ تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی عرض کر دوں کہ جو عالم نہیں ہے وہ پیر کہاں سے ہو گیا؟
بالکل صحیح بے کہہ رہے ہیں۔ علم نہ تواں خدا را شناخت، جاہل تو ولی نہیں ہوتا۔ صحیح بات. اور یہ ہستیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے علم و فضل سے آج بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل بے بالکل شک. اور یہ کہ ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے شریعت اور طریقت، کیونکہ طریقت شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں ہے، صحیح، بلکہ اس کا مکھن ہے، بالکل یعنی اس کو آپ کہیں اس کا ایسنس ہے، اس کا عطر ہے وہ. بالکل تو یہ ہستیاں وہ علم کے لحاظ سے بھی بڑے مرتبے پہ ہیں، بالکل اور تصوف اور روحانیت کے حوالے سے بھی. اور تصوف وہ نہیں ہے جس کو افیون کہا جا رہا ہے، یا ایرانی تصوف اور دوسری باتیں لے کر جو آج غلط باتیں، یہ کمال ہے. اور کمال جو ہوتا ہے وہ کبھی ہلکی چیز نہیں ہوتی. صحیح، بالکل تو یہ صاحبان کمال ہیں. سبحان انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا پائی ہے تو اللہ والے بنے ہیں. بے شک. اور اللہ والے اسی وقت بنیں گے جب وہ منکرات سے بچیں گے. صحیح، بھئی عام لوگوں کا تقوی ہے حکم پہ عمل کرنا، خواص کا تقوی ہے شبہ سے بھی بچنا. صحیح، سبحان اور اللہ، پھر یہ جو تہجد گزاری بادشاہت میں بھی ہے اور اس کے بعد اور زیادہ ہے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا حضرت ابراہیم ادم کے لیے امام اعظم کے یہ الفاظ کہ ہم تو کچھ وقت دنیا کے لیے بھی لگا لیتے ہیں مگر یہ ہر وقت اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اللہ، تو اندازہ سبحان کیا اللہ، جائے. سبحان اللہ۔ صحیح. تو جو غلط نظریات یا غلط باتیں جو لوگوں کو اس طرف آؤ تو صحیح، ہاں، اور ان سے پوچھو جو جانتے ہیں. ان سے کیوں پوچھ رہے ہو جو نہیں جانتے؟ صحیح بات. وہ تو تعارف صحیح نہیں کرا سکیں گے. ہوں. تو الحمدللہ یہ اللہ والے ہیں، اور جس سلسلے کے بھی ہیں ہوں صحیح، صحیح، نسبت بھی صحیح ہو اور ان متصل ہو، ان کا تعلق کٹا ہوا نہ ہو، تو فیض سے خالی نہیں ہوگا، صحیح اور ان کا ملنے والا بھی خالی نہیں رہے گا. صحیح. ناظرین اکرام، عشرہ مخدوم سمنانی جاری و ساری ہے، اور آج اس کا پہلا پروگرام ہے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اچھا حضرت، یہ ارشاد فرمائے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات تو آپ نے پڑھی ہیں، اس میں لطائف اشرفی بھی ہے، مکتوبات اشرفی بھی ہے، اور تحقیقات عشق اور دیگر کتب ہیں. تو ان کی کتب کے حوالے سے کوئی علمی مقام کے حوالے سے کچھ بات ارشاد فرمائے کہ ایک تو ہے کہ بادشاہت بھی ہے، چلیں بادشاہت کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا، وہ بھی ہے. اس کے بعد فقیری اختیار کرنے کے بعد بھی ایک ہے فقیری، اور اس فقیری میں اللہ اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں لکھنا، اور یہ سارا کام اس بارے میں ارشاد فرمائے کہ یہ کیسے ہے. بنیادی بات ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے فلاں صاحب بڑے آدمی ہیں. تو بڑے آدمی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رتبے میں، صحیح، منصب میں، کسی عہدے میں یا کسی کردار میں. میرے نزدیک عزت دو وجہ سے ہوتی ہے، صحیح، یا علم سے یا کردار سے. اس کو تقویٰ کہہ لیں آپ. ہوں، علم زیادہ ہوگا تو عزت صحیح ہوگی، کردار عمدہ ہوگا تو باقی دولت دوسری عزت وہ وقتی ہوتی ہے دکھاوے کی. ان ہستیوں کو ہم بڑے آدمی کہہ سکتے ہیں، اور بڑے آدمی بڑی باتیں کرتے ہیں، صحیح صحیح ان کی باتیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں. صحیح، صحیح. ان میں ان کو سمجھنا، آپ یقین مانیں کہ علماء جن کو ہم واقعی اپنے استاد کہتے ہیں تو ہم سے تو بہتر، صحیح، بالکل پھر آگے ان کے استاد وہ ان کو بہتر سمجھیں گے. ان ہستیوں سے یہ جملے سنے ہیں کہ کتنی باریک اور دقیق باتیں ہیں جن کو سمجھنا آسان نہیں. اللہ اکبر. صحیح. یعنی ایسے نکات بیان کرتے ہیں کہ اس میں بہت غور و خوض کریں اور پھر فیضان ہو تو سمجھ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، حضرت کے نام سے جو منسوب ترجمہ ہے فارسی میں ہے، اس زمانے میں لازمی بات ہے شروع فارسی کا ہی دور زیادہ تھا، اردو تو ابتدا ہوئی ہوگی جو حضرت نے لکھا ہے. تو اس ترجمے میں آج بھی میں، حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ کا ترجمہ شیخ سعدی کے حوالے سے ملتا ہے ترجمہ، لیکن وہ افسوس کہ بہت سی چیزیں تباہ نہیں ہو سکیں. حضرت کی کتابیں اب آپ لوگ دے رہے ہیں، اتنا عرصہ خلا رہا ہے، صرف ترجمہ قرآن سامنے آیا یا لطائف اشرفی یا مکتوبات کے کچھ حصے آئے، پوری طرح آئے نہیں. تو جب ان کو آپ علماء کے سامنے رکھیں گے تو پھر علماء کا جو میزان ہوتا ہے نا وہ رعایت نہیں کرتے. مولوی آسانی سے کسی کو پیر بھی نہیں مانتا.
اس کی جو تنقیدی نظر ہوتی ہے، زاویہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا تیکھا. تو بڑے بڑے مولوی جب مان رہے ہیں بالکل تو آپ اندازہ کر لیں پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. صحیح. اچھا، پھر اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے مانا، وابستہ ہوئے. بالکل. تو اس دور کے علماء تو ظاہر سی بات ہے وہ مانیں گے. ناظرین اکرام، اور علم جو ہوتا ہے نا اس میں یقیناً آپ کہہ لیں کہ کبھی بھی جس کی طرف نسبت کی جائے نا وہ خوش ہوتا ہے. صحیح. جاہل کو بھی آپ عالم کہتے ہیں تو وہ خوش ہوگا. صحیح. تو جو واقعی عالم ہیں اور جن کا علم ایسا کہ آگے اس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں اور ان رہنمائی مل رہی ہے تو یقیناً صدقہ جاریہ ہے. بالکل صدقہ جاریہ ہے. اچھا، آپ ایک بات اور کرتا چلوں، وقت تو پورا ہو گیا ہوگا. ٹائم دینا ہر دور میں سب سے قیمتی چیز ٹائم ہوتا ہے. صحیح. کہ آپ عبادت کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، مخلوق کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، تحریر و تصنیف اور تحقیق کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. تو ان کے وقت میں کتنی برکت. اللہ. اور پھر آرام کم ہوتا ہوگا. اور حضرت ابراہیم ادم کے بارے میں 5 دن کے روزے. سبحان اللہ. اچھا، یہ اب دیکھیں اخلاص دیکھیں کہ حضرت مخدوم صاحب جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تمہارے فلاں منتظر ہیں، یہ نہیں کہ میرے مرید ہو جاؤ. جی. ہم تو کہیں گے نا کہ یہ اگر کہیں چلا گیا تو بھئی دوسرے کے ہاتھ لگ جائے گا، قابو کر لو یہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ کون انتظار کر رہے ہیں، تمہارا حصہ کہاں ہے. تو یہ سراپا اخلاص. بالکل صحیح. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ظاہر و باطن پاکیزہ ہو، بالکل للہیت و کرم ہو. سبحان اللہ. صحیح عزیز فرمایا. اکرام، یہاں ہمارا یہ پہلا پروگرام اشرف مخدوم سمنانی کا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. صحیح. تو ہمارا یہ پروگرام مکمل ہوا اور اس میں ہمارا موضوع تھا حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندانی پس منظر. اور ہم اپنے دونوں مہمانوں کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں جزاکم کہ انہوں نے خاص طور پہ حضرت کے خاص طور پہ حضرت آپ نے ٹائم نکالا. بالکل کہ حضرت نے اپنے جو ہے بہت ہی مصروفیات میں سے ہمارے لیے، ہمارے سوشل میڈیا کے لیے وقت نکالا. اور امید کرتے ہیں حضرت سے کہ آئندہ بھی ہمارے لیے وقت نکالیں گے بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی. تو ناظرین اکرام، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اور اس پروگرام کو اپنے فیملی ممبرز سے اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ جو برکتیں یہ پروگرام دیکھنے سے آپ کو محسوس ہوئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں اور آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ آپ کے دوست اور آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں سب ان برکتوں سے لطف اندوز ہوں. مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ اور 2 نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.